اسی طرح بندہ جب لقاء اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے تو پہلے ہلکے ہلکے اذکار دیے جاتے ہیں کہ 17 منٹ نماز پڑھ. جب اس کی عادت ہو گئی اب شیعت کی طرف آ. یہ ابتدائی راستہ یہ ہے کہ پابندی سے 17 منٹ نماز پڑھ. اس کے بعد 51 رکعت نماز جو ہمارے شیعوں کی نشانی ہے. حضرت ابراہیم کو خدا نے پیدا کیا علیہ الصلوۃ والسلام. جب پیدا ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ آسمان میں 14 چمکتے ہوئے انوار ہیں. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے پیدا ہونے کے بعد 14 کی معرفت حاصل نہ کی ہو. ہر نبی نے 14 کی معرفت حاصل کی. جیسے پیدا ہوئے 14 کے انوار نظر آئے کہ پروردگارا یہ کون ہیں. اللہ نے ایک ایک نور کا تعارف کروایا. یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین امام زمانہ تک. جب معرفت اہل بیت حضرت آدم کو ملی، حضرت ابراہیم کو ملی، اس کے بعد ابراہیم نے دیکھا 14 انوار کے اطراف میں چھوٹے 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 نور ہیں سینکڑوں کی تعداد میں. کہا خدایا یہ چھوٹے چھوٹے نور کون ہیں؟ کہا یہ 14 کے شیعہ ہیں. یہ مقام ہے سلمان جیسے شیعوں کا، مالک اشتر جیسے شیعوں کا. پھر حضرت ابراہیم نے کہا خدایا ان کی کوئی نشانیاں ہیں؟ مجھے ان کی نشانیاں بتا، ان کی پہچان بتا. کہاں ان کی نشانیاں ہیں؟ کہ پہلی نشانی یہ ہے یہ ایک دن میں 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں. اور ہمارا ذاکر کہتا ہے نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھا جنت میں. پاکستانی سوچے نا شارٹ کٹ کے عادی ہیں ہم لوگ. رستے شارٹ کٹ، رانگ وے پہ گاڑی چلانا، جھوٹی ڈگریاں لینا، کاپی کر کے ایگزام میں پاس ہونا. آپ سمجھتے ہیں آخرت میں بھی پاکستانی حکومت ہوگی، شارٹ کٹ چلیں گے. اللہ کا جو فارمولہ ہے وہ سب کے لیے سیم ہے. 2+2 4 ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تیرے لیے 2+2 6 ہو جائے. اللہ تیرے لیے فارمولے نہیں بدلے گا، سیم فارمولہ ہے. کہا کہ ان کی نشانی یہ ہے یہ ایک دن میں 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں. اور آج ہمارا جوان 17 نہیں پڑھ سکتا. شیعہ بننا اتنا آسان تو نہیں ہے. شیعہ کا مطلب ہے جو عاشق ہو. جب تک عشق نہیں تو شیعہ نہیں بن سکتا. کس کا عشق؟ خدا کا عشق. جس عشق میں حسین مبتلا ہے، جس عشق میں علی مبتلا ہے، یہ عشق جب تک تیرے وجود میں نہیں آتا. یہ کیسا عاشق ہے کہ اپنے معشوق سے بات کرنے میں کتراتا ہے. رسول خدا فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ مزہ تب آتا ہے جب میں مصلی پہ بیٹھا رہتا ہوں، کیونکہ اپنے خالق سے باتیں کرتا ہوں، اپنے مالک سے باتیں کرتا ہوں. وہ لذت نماز جو ہر مومن کو ملنی چاہیے. کئی لوگوں کو نہیں پتا ادب نماز کیا ہے. ہمارے استاد بتاتے تھے جب نماز پڑھو نا اکثر ذہن میں وسوسے آتے ہیں نا، کوئی ضرورت نہیں جلدی نماز شروع کرنی. مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ 3-4 منٹ اپنی فکر کو توجہ میں لاؤ اللہ کی طرف کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ اپنے مالک سے بات کر رہا ہوں، اپنے خالق سے بات. کس کی دعوت پہ آیا ہوں؟ خدا کی دعوت پہ آیا ہوں. جب فکر تمہاری ایک جگہ پہ جمع ہو جائے، توجہ خدا کی طرف ہو جائے، یہ محسوس کرو کہ تو ذرہ ہے وہ آقا ہے، تو عبد ہے وہ مولا ہے جس نے تجھے ساری نعمتیں دی ہیں، جو ذرے کو آفتاب بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور آفتاب کو ذرے بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو ذل من تشاء تو عز من تشاء، جو امیر کو غریب بنانا جانتا ہے، جو غریب کو امیر بنانا جانتا ہے. یہ ساری طاقتیں خدا کو ہیں. پھر فرماتے بڑے ادب کے ساتھ کھڑا ہو جا. اب اللہ اکبر. ہم اللہ اکبر کس طرح کرتے ہیں؟ اللہ اکبر جیسے اللہ سے لڑ رہے ہیں. یہ کیسی دعوت پہ تو آیا ہے کہ ہاتھ جب یہاں ہو نا، اللہ جب لفظ اللہ شروع کرے تو ہاتھ اٹھنا شروع ہوں. اللہ اکبر جب بولے تو ہاتھ نیچے آ جائے. 2 لفظوں میں، ایک میں ہاتھ اوپر جائے سکون کے ساتھ، دوسرے میں ہاتھ نیچے آئے. اب خود کو حضور خدا محسوس کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی دربار میں آیا جو رحمان و رحیم ہے، جس نے گنہگار کو اپنی دربار میں بلایا ہے، جس نے خطاکار کو اپنی بڑے طمأنینے کے ساتھ، اپنے اطمینان کے ساتھ. 17 منٹ ہی تو ہیں، سکون کے ساتھ پڑھ. پھر ڈیلی بیسس پہ تیرے دل میں سکون بڑھتا جائے گا، اطمینان بڑھتا جائے گا. رکوع میں جائے تو ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے. بعض لوگوں کے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں، سیدھے ہونے چاہیے. کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے. سبحان ربی العظیم و بحمدہ.
اے خدا میں ہر کسی کے سامنے اس طرح کمر جھکا کے نہیں جھکتا، تیرے سامنے جھکا ہوا ہوں، کیونکہ تو ہی رب عظیم ہے، تو ہی مالک قدرت ہے۔ اس سکون کے ساتھ نماز پڑھو، پھر دیکھو لذت انسان کو کتنی ملتی ہے۔ کہ پہلی نشانی یہ ہے، یہ دن میں 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 51 رکعت نماز۔ 51 رکعت کیسے ہوتی ہے؟ صبح کی سنتیں بھی پڑھو، مستحبات جیسے بولتے ہیں، 2 ظہر کی، 8 مغرب کی، عشاء کی، اور پھر نماز شب بھی اس میں 11 رکعت شامل کرو تو 51 رکعت بن جاتی ہیں۔ 40 دن کر کے دیکھو، پھر دیکھو تمہارے وجود میں تہذیب کتنی آ جاتی ہے۔ ابھی تک محسوس کر رہے ہو حیوان ہو، لیکن جب یہ کام کرو گے پھر محسوس کرو گے کہ انسان بنے ہو۔ یہ لذت انسانی ہے، برگر کھا کر لذت لو، یہ لذت حیوانی ہے۔ شہوت 5 منٹ کی لو، 10 منٹ کی لو، اور دن رات شہوت کے پیچھے بھاگتے رہو۔ تم میں اور ایک گھوڑے میں اور ایک حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی شہوتوں کے پیچھے ہوتا ہے۔ یہ لذت عبادت ہے جو خدا نے حیوان کو عطا نہیں کی، انسان کو عطا کی ہے۔ کہ پہلی نشانی 14 کے شیعوں کی دن میں ایک دن میں 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ دوسرا، جب نماز پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ تیسرا، رکوع میں جانے سے پہلے قنوت میں جاتے ہیں، جو ہم شیعہ دوسری رکعت میں قنوت پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی بھول بھی جاتا ہے تو رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی قنوت پڑھ سکتا ہے، اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں، پروردگارا، میں نے جب ان انوار کو دیکھا اور ان شیعوں کو دیکھا، اب میرا دل بھی ہے کہ میں 14 کے شیعوں میں سے بنوں۔ اللہ کے نبی تمنا کر رہے ہیں کہ میں رسول علی کے شیعوں میں سے بنوں، میں حسین کے شیعوں میں سے بنوں۔ پھر قرآن کی آیت ہے، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاہِيمَ، ہم نے ابراہیم کو بھی علی کے شیعوں میں سے بنا دیا۔ اتنا مقام ہے شیعہ علی ابن ابی طالب کا، جس کی تمنا کون کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم۔